السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخی اعتبار سے دنیا کا ایک اہم ترین شہر جب فتح ہونے جا رہا تھا تو فاتح فوج کے سپہ سالار نے اپنے حاکم سے کہا کہ آپ آئیں اور شہر کا چارج سنبھالیں، اور یہی شرط اس شہر کے حاکم نے بھی رکھی تھی کہ حاکم آئے گا تو اسے ہی شہر کی کنجیاں عطا کی جائیں گی۔ چنانچہ حاکم نے آنے کی اطلاع کر دی اور لوگ اس کی آمد کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ جس دن اس حاکم نے شہر میں داخل ہونا تھا اس دن صبح سویرے لوگ اس کے استقبال کے لیے شہر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دن چڑھے، دور گرد کا غبار اٹھا تو لوگوں کو لگا کہ حاکم کی سواری آ گئی۔ جب غبار چھٹا تو دیکھا کہ ایک اونٹنی کی مہار تھامے ایک شخص پیدل چلا آ رہا ہے، جبکہ دوسرا شخص اس اونٹنی پر سوار ہے۔ پیدل چلنے والے کے جسم پر جو پوشاک تھی اس پر 14 پیوند لگے تھے۔ پاؤں کیچڑ میں لت پت ہونے کی وجہ سے جوتے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اونٹنی کو کھینچتا چلا آ رہا تھا۔ سپہ سالار نے جب انہیں دیکھا تو پکار اٹھا، اے بیت المقدس والو، تیار ہو جاؤ، ہمارا حاکم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آن پہنچے ہیں۔ بیت المقدس والے رومی حکمرانوں کے ٹھاٹھ سے واقف تھے۔ یہ منظر ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ پوچھا کہ عمر وہ ہے جو اونٹنی پر سوار ہے؟ جواب ملا، نہیں، اونٹنی پر سوار تو کوئی خادم ہے، عمر تو وہ ہے جو پیدل چلا آ رہا ہے۔ لوگوں میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں۔ سپہ سالار نے اپنے سامان سے قیمتی پوشاک نکالی اور گھوڑا دوڑا کر عمر کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ یہ پوشاک پہن لیں تاکہ شہر والوں پر رعب پڑ سکے۔ عمر نے جواب دیا کہ عزت کا معیار اس پوشاک میں نہیں بلکہ اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ غلام اونٹنی پر سوار کیوں تھا؟ جواب ملا کہ سفر طویل تھا، ہمارے پاس سامان کے کچھ تھیلے تھے جن میں ستو، پانی اور کھجوریں تھیں۔ اونٹنی ایک تھی اور مسافر دو، اور ایک وقت میں سامان کے ساتھ صرف ایک ہی بیٹھ سکتا تھا۔ طے ہوا کہ ایک منزل ایک مسافر اونٹنی پر سوار ہوگا اور دوسری منزل دوسرا مسافر۔ اتفاق یہ ہوا کہ جب بیت المقدس داخل ہونے لگے تو اونٹنی پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ اس نے کہا بھی کہ وہ پیدل چل لے گا، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو 22 لاکھ مربع میل پر پھیلے رقبے کے حکمران تھے۔ یہ تھے وہ صحابہ کہ جن کی تربیت خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی تھی۔ یہ دنیا اگر 7 مرتبہ بھی بنائی جائے تو عمر جیسا ایک بھی حکمران پیدا نہ کر سکے گی، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ کی ہدایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹریننگ تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ، خلفائے راشدین اور امہات المومنین ہمارے سر کے تاج اور رہنمائی کے روشن ستارے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم کی مبارک زندگی اسلامی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس نے ہر تاریخ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے حکومت کے انتظام و انصرام میں بے مثال عدل و انصاف، حکومت کی سخت نگرانی، رعایا کے حقوق کی پاسداری، اخلاص نیت و عمل، جہاد فی سبیل اللہ، زہد و عبادت، تقوی اور خوف و خشیت الہی اور دعوت کے میدانوں میں ایسے کارنامے ہائے انجام دیے کہ انسانی تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انسانی رویوں کی گہری پہچان، رعایا کے ہر فرد کے احوال سے ہر وقت آگاہی اور حق و انصاف کی راہ میں کوئی رکاوٹ برداشت نہ کرنے کے اوصاف میں کوئی بھی شخص حکمران فاروق اعظم کا ثانی نہیں۔ آپ اپنے بے مثال رعب و جلال اور دبدبہ کے باوصف نہایت درجہ سادگی اور تواضع کا پیکر تھے۔ آپ کا قول ہے کہ ہماری عزت اسلام کی باعث ہے، دنیا کی چکا چوند کے باعث نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آنے والے حکمرانوں میں سے جس نے بھی کامیاب حکمران بننے کی خواہش کی، اسے فاروق اعظم کے قائم کردہ ان زرعی اصولوں کو مچھلے راہ بنانا پڑا، جنہوں نے اس عہد کے مسلمانوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔
امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں واقعہ فیل سے 13 سال بعد قبیلہ بنو عدی میں خطاب بن نفیل کے گھر ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ان میں ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے ایک ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق کنیت ابو حفص ہے۔ لقب اور کنیت دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ ہیں۔ آپ کا نسب 9ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9ویں پشت میں کعب کے 2 بیٹے ہیں، مرہ اور عدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھ لکھ سکتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مخالف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے آپ نے نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد مشرف با اسلام ہوئے، اسی لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی۔ ہجرت کے موقع پر کفار مکہ کے شر سے بچنے کے لیے سب نے خاموشی سے ہجرت کی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی نے چھپ کر ہجرت کرنا گوارا نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ہاتھ میں لی، کعبہ کا طواف کیا اور کفار کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا، تم میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، تو وہ مکہ سے باہر آ کر میرا راستہ روک کر دیکھ لے۔ مگر کسی بھی کافر کو ہمت نہ پڑی کہ آپ کا راستہ روک سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ جس راستے پر چلتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ہجرت کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں میری آنکھیں اور کان ہیں، ایک سے دیکھتا ہوں ایک سے سنتا ہوں۔ یہ الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے ادا کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ مسلمان شراب کو ہاتھ نہ لگائیں۔ وہ شراب کو بہت سخت ناپسند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمان بھی اس چیز کو استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: شراب میں نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دعا فرمائی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ نساء: جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تیسری مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی التجا کی تو یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، شراب اور جوا، بت پرستی اور فال، یہ تمام شیطان کے گندے کام ہیں، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تم میں دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی راہ سے اور نماز سے روکے، سو اب بھی باز آ جاؤ۔ منافق کی نماز جنازہ کے بارے میں روایت ہے کہ عبداللہ بن ابی جو بہت بڑا منافق تھا بلکہ اسے منافقوں کا سردار کہا جاتا تھا،
جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ جو ایک سچے مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، نور مجسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کرتا عطا کر دیں تو میں اپنے باپ کو اس کا کفن پہنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرتا عطا فرما دیا، پھر التجا کی کہ نماز جنازہ بھی آپ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواہش بھی پوری کرنے کے لیے جنازہ کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن پکڑ لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے منافق کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے منع فرمایا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اور سورہ توبہ کی اس آیت کا حوالہ بھی دیا۔ ترجمہ: تو ان کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ، اگر تو ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی بات سن کر فرمایا کہ اے عمر، مجھے اختیار دیا گیا ہے، میں اس لیے اس کے لیے بخشش مانگوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ کی نماز پڑھائی، اس پر ایک اور آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور نماز نہ پڑھ ان میں سے کسی کی جو مر جائے کبھی اور نہ کھڑا ہو اس کی قبر پر، وہ منکر ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، اور وہ نافرمان ہو کر مر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی اور کہنے کو پسند فرمایا۔ بعض معاملہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق وحی نازل ہوتی تھی۔ اسلام کے آغاز میں جب پردے کا حکم نہیں تھا، لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آیا جایا کرتے تھے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں تھی۔ حضرت عمر نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آپ اپنے اہل خانہ کی خواتین کو پردہ کا حکم فرمائیں تاکہ مردوں کے سامنے نہ آئیں۔ اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے جب تک کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد ہی سورہ احزاب میں آیات حجاب نازل ہوئیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے پردہ کا حکم فرما دیا۔ ترجمہ: اور قرار پکڑو اپنے گھر میں اور قائم رکھو نماز اور زکوٰۃ دیتی رہو، اطاعت میں رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید کی اور پسند فرمایا۔ ایک دفعہ مدینہ میں ایک بشر نامی منافق رہتا تھا۔ ظاہر میں وہ مسلمان کہلاتا تھا، لیکن اس کا ایک دفعہ ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ فیصلہ کروانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلو، ہمارے معاملے میں جو وہ فیصلہ کریں گے میں مان لوں گا۔ منافق اس کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی بات سن کر فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ اس منافق کو یہ بات بالکل بھی پسند نہ آئی۔ اس نے اس یہودی سے کہا کہ حضرت عمر کے پاس چلو، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ مانیں گے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دشمنوں کے معاملے میں بہت سخت ہیں، اور وہ یہ خیال کرتا تھا کہ یہودی کے مقابلے میں وہ اس کی مدد کریں گے۔ جب آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ سنایا گیا کہ پیارے نبی نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اب آپ اپنا فیصلہ سنائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم دونوں یہیں ٹھہرو، میں فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور تلوار لے کر باہر آئے اور منافق کا سر تن سے جدا کر دیا اور فرمایا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ جب اس واقعے کی خبر مدینے میں پھیلی تو منافقین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خوب بڑھ چڑھ کر واویلا کیا
اور کہا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ فاروق اعظم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ جب پیارے نبی تک یہ اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کی تلوار سے مسلمان قتل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کی تائید میں وحی نازل ہو گئی۔ ترجمہ سورہ نساء: قسم ہے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھ کو ہی منصف نہ جانیں آپس کے ہر جھگڑے میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو وہ پتھر دکھایا جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ حضرت عمر اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ اس مقام پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش کے مطابق فوراً ہی آیت نازل فرمائی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کو پورا کر دیا۔ قیامت تک کے لیے آنے والے زائرین مکہ کے لیے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم صالحین کا ذکر کرو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی فراموش نہ کرو۔ ممکن ہے کہ ان کا قول الہام ہو اور وہ فرشتے کی زبانی بات کر رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ 13 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند نشین خلافت ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا، سجستان فتح ہو کر مسلم اسلامی ممالک میں شامل ہو گئے۔ آپ ہی کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا۔ اسی طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگین آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل کے رقبے پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ سبحان اللہ۔ اور قبلہ اول بیت المقدس کی شاندار فتح کا صحرا بھی آپ کے سر پر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مہارت، شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شہنشاہیت کو 2 سال سے بھی کم عرصے میں زیر نگین کر لیا، نیز اپنی سلطنت اور حدود سلطنت کا انتظام، رعایا کی جملہ ضروریات کی نگہداشت اور دیگر امور سلطنت کو جس خوش اسلوبی اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، وہ ان کی عبقریت کی دلیل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عدل و انصاف کا درخشاں باب اور مثالی دور ثابت ہوا، نیز بہت سے مبارک اور اشاعت اسلام کا باعث تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہجرت مدینہ کی بنیاد پر 1 محرم الحرام سے کروائی۔ مفتوحہ علاقوں میں 900 جامع مساجد اور 4000 عام مساجد تعمیر کروا کر اس میں درس و تدریس کا انتظام کروایا، جبکہ حرمین شریفین کی توسیع بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ تاریخ کی سب سے پہلی مردم شماری، کرنسی سکہ کا اجراء، مہمان خانوں یعنی سراؤں کی تعمیرات، لاوارث بچوں کی خوراک، تعلیم و تربیت کا انتظام اور وظائف کا اجراء دور فاروقی میں ہی کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے۔ ترمذی۔ 27 ذوالحجہ سن 23 ہجری بروز بدھ کو مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کی امامت کر رہے تھے۔ نماز کے دوران ابو لولو فیروز نامی بدبخت مجوسی غلام نے زہر آلود خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر 3-4 وار کیے،
جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کروائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی کی حالات میں گھر لایا گیا۔ ہوش آنے پر آپ کو جب یہ بتایا گیا کہ حملہ آور مجوسی تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ حملہ آور مسلمان نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاج کے باوجود افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس دوران اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور جا کر کہیں کہ عمر کی خواہش ہے کہ انہیں اپنے رفقا کے جوار میں دفن ہونے کی اجازت دے دی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سننے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باخدا یہ جگہ میں نے اپنے لیے منتخب کر لی تھی، لیکن آج کے دن میں یہ قربان کیے دیتی ہوں۔ 3 دن کرب میں گزارنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 1 محرم الحرام سن 24 ہجری جام شہادت نوش فرما گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جو کہ مسجد نبوی کے منتظم بھی تھے۔ روضہ نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بنائی گئی اور یوں عدل و انصاف کا آفتاب و ماہتاب و غروب ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی تھی کہ اسلامی سال کی ابتدا ہی شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے اور پھر مرکز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے تا قیامت استراحت کے لیے 2 گز جگہ بھی عطا فرما دی گئی۔ قیامت تک جو مسلمان بھی روضہ اقدس میں سلامی کے لیے حاضر خدمت ہوں گے، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام بھیجے بغیر آگے نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر آئے تو فرمایا، باخدا کفن میں لپٹے ہوئے اس شخص سے زیادہ مجھے روئے زمین پر اور کوئی بھی پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق کو حق کہنے اور باطل کو نیست و نابود کرنے کی قوت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔